جانوروں کو ذبح کریں گے، اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان اہم مسائل کو جان لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم جو ہے نماز پڑھو اور اللہ تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانیاں دو۔ اس آیت کے اندر قربانی کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور قربانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شعار ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، اس کو شعار اللہ کہا جاتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے یہ جو تقوی کی علامت ہے۔ محترم دوستو، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین ذبحهما بیدہ وسمى وکبرا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھاری بھرکم موٹے مینڈوں کو ذبح کیا اپنے ہاتھ سے، اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر کہا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے، اور 10 سال پہ اللہ کے نبی جو ہے قربانی ادا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، جو عید کی نماز کے بعد قربانی ادا کرے گا وہ جو ہے اس کی قربانی پوری ہو جائے گی، وہ مسلمانوں کی سنت کا ثواب حاصل کرے گا۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا اہم مسئلہ میں ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ میت کی طرف سے جو لوگ مر گئے ہیں لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت سارا مشہور ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے۔ محترم دوستو، میت کی طرف سے قربانی کرنے کے 3 قسم ہیں، 3 قسم ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایک آدمی جب ذبح کرتا ہے تو آدمی زندہ آدمی ذبح کرتا ہے، اس کے ماتحت میت بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس کی مثال میں اس کی تشریح میں آپ کو بتاؤں گا میں۔ اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ یہ میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ گھر والوں کے اندر جو ہے جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو انتقال کر گئے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس حیثیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو ہے قربانی کی جو میت کی طرف سے پہلا قسم کیا ہے کہ جو ہے جو آدمی زندہ آدمی اپنی قربانی جب کرے گا اس کے اندر میت بھی شامل ہے۔ دوسری قسم یہ ہے اگر کوئی مرنے والا آخری حالت میں اگر کسی کو وصیت کرے، میں جو ہے بھی اس کا ان کو پتا چل جاتا ہے، آخری وقت جب آ جاتا ہے تو کہے گا کہ جو ہے میرے جہاں کچھ پیسہ ہے اس میں سے تم قربانی کر دو، تو اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے، اس میں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات، تیسری جو قسم وہ یہ کیا ہے، صرف مردوں کے نام سے، صرف مرے ہوئے لوگوں کے نام سے قربانی کرنا، صرف مرے لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا اور اس کا پورا ثواب ان کو پہنچانا۔ مثال کے طور پر 2 بکرے لیے، یہ بکرا میری طرف سے، ایک بکرا میرے جو ہمارے والد صاحب جو انتقال ہو گئے ہیں ان کی طرف سے۔ محترم دوستو، یہ جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صرف مردوں کے نام سے خاص کر بکرا ذبح کرنا یا گائے ذبح کرنا، اس کا ثواب ان کو پہنچانا، یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 سال تک قربانیاں دیے، اور آپ کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتقال ہوا تو آپ نے کبھی بھی ان کے نام سے قربانیاں نہیں دی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹیاں تھے جو آپ کے رہتے انتقال ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے قربانیاں نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرد بچے تھے، وہ تینوں بھی آپ کی حیات میں جو انتقال ہو گئے اور آپ نے کبھی بھی ان کی طرف سے قربانیاں ادا نہیں کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف میت کی طرف سے خاص میت کو اس کا ثواب پہنچانا بول کر الگ جانور ان کو جو ہے ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو جو ہے آپ کو اپنے ذہن نکال دیجئے۔ صحیح بات ہے کہ ہم جو ہے قربانی جب کریں گے، ہماری قربانی کے اندر ہمارے جو خاندان والے جو مر چکے ہیں، ہمارے باپ، ہمارے دادا اور پردادا جتنے بھی ہیں، وہ تمام اس کی قربانی کے اندر جو ہے شامل ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، قربانی کے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ یہ قربانی کی کنڈیشن کو ہر
بات بھی جو اپنے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان تکون بہیمۃ الانعام، قربانی کا جو ہے جانور جو ہے چوپائے میں سے ہو. چوپائے کیا ہے؟ یا تو اونٹ ہو، یا تو گائے ہو، یا تو جو ہے بکرا ہو. یہ تین چھوڑ کر جو ہے بکرا یہ میٹادوری کے اندر آ جاتے ہیں. یہ تینوں چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز کی قربانی جائز نہیں ہے، مگر کچھ علماء کرام نے بھینس کی قربانی کو بھی جائز قرار دیا ہے گائے پر قیاس کرتے ہوئے. بہرحال بہیمۃ الانعام اللہ نے جو ہے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے، اس میں چوپائے، اونٹ، کوئی گائے یا بیل یا بھینس، یا تو جو ہے بکرا اور مینڈا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ خالیۃ من العیوب. یہ جو قربانی کا جو جانور ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے لنگڑا، لولا، کانا، بہرا اور جو ہے دیکھنے میں جو اندھا اور کمزور، اس قسم کے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قربت، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے ہم اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں، تو ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس سے بھی بہتر چیز ہم اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے. چوتھی چیز ان تکون ملکا للمضحی، جو قربانی کا جو جانور ہے وہ ہماری ملکیت میں ہو، ہمارے قبضے میں اور ہمارے قابو میں ہو. ایسا نہیں کہ ہم دوسرے آدمی کا جانور جو لے کے ذبح کر دیں. ایسا یہ قربانی جو ہے جائز نہیں ہوگی. ہماری ملکیت ہونا چاہیے، ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ جانور، اس کا پیسہ ادا کیا ہو، یا نہیں تو اس کے پاس دیتے ہیں اس سے ہم اتفاق کر لیں، اس سے بات کر لیں، اس کا جو ہے اسے جو ہے تنقید کر لیں کہ ہم جو ہے یہ جانور لے لیے ہیں اور یہ ہماری ملکیت ہے. اور پانچویں چیز جو ہے گروی کی ہوئی چیز میں قربانی نہیں ہو سکتی. گروی کیا ہے؟ آپ جو ادمان رکھیں، یہ بکرا لا کر میرے پاس دیے، مولانا یہ بکرا آپ اپنے پاس رکھو، تو یہ آپ کی امانت ہے، آپ کی گروی رکھی ہوئی چیز ہے. اس چیز میں میں جو قربانی نہیں کر سکتا، یہ قربانی ادا نہیں ہوگی. اور چھٹی چیز یہ ہے ان یضحی بہا فی الوقت المحدد شرعا، شریعت نے جس وقت کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اس وقت کی پابندی کرنا چاہیے. وہ کون سا وقت ہے؟ عید نماز کی بات سے لیتے ہوئے ایام التشریق کے آخری دن تک. ایام التشریق کیا ہے میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے، عید کو قربانی کرنے کا وقت یہ ہے کہ جو ہے عید کی نماز کے فوری بعد سے لے کر ایام التشریق کے آخری دن تک. اس کے بعد دوسرا مسئلہ، تو یہ کیا ایک بکرا ایک خاندان کی طرف سے، ایک آدمی کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یا نہیں تو جو ہے ہر آدمی کی طرف سے ایک ایک بکرا آپ کو ذبح کرنا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نقل کرتے ہیں، امرا بکبشن اقرن یطؤ فی سواد، اللہ کے نبی نے ایک بکرے کا لانے کا حکم دیا جو موٹا تازہ تھا اور وہ کعبے میں چلتا تھا. وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، کعبے میں بیٹھتا تھا. وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، کعبے میں دیکھتا تھا. فُوتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، اس کو لایا گیا تاکہ اس کو ذبح کیا جائے. یعنی کعبے میں چلتا تھا، کعبے میں دیکھتا تھا، کعبے میں بیٹھتا تھا. مطلب کیا ہے؟ اس بکرے کی خصوصیت اللہ کے نبی نے وہ عائشہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نبی نے جو بکرا ذبح کیا وہ اتنا خوبصورت بکرا تھا، تو اس بکرے کی آنکھ کالے تھے، اس بکرے کے پاؤں کالے تھے، اس بکرے کا پیٹ کالا تھا. تو اگر کسی کو اس قسم کی صفات والے، اس قسم کے بکرا اگر ملتا ہے تو بہت اچھا. کیوں؟ ہم لوگ مسلمان کو ہر اعتبار سے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر چیز میں، ہر موقع پر اللہ کے پیغمبر نبی کی سنت کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں گے. اس کے بعد کہا فقال لها، اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا، یا عائشہ حلم المدیہ، عائشہ چاقو لاؤ، اعطنی السکین. ففعلت، عائشہ نے چاقو لا کر دیا. اخذها واخذ القبش، اور اللہ کے نبی نے بکرے کو لیا. فاچعه، اس کو لٹایا، اس کو ذبح کیا. اس کے بعد کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. محترم دوستو، یہاں پر آپ غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی نے جب ذبح کیا تو کہا اللہم تقبل من محمد، اے اللہ اس بکرے کو، اس قربانی کو محمد کی طرف سے قبول فرما. وآل محمد، اور محمد کے خاندان کی طرف سے قبول فرما. ومن امت محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے امت کی طرف سے قبول فرما. محترم دوستو، اللہ کے پیارے نبی نے ایک بکرے کو اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے جو ہے امت کی طرف سے ذبح کیا.
جب یہ بکرے میں اللہ کے پیارے نبی کی پوری امت اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، اللہ کے پیارے نبی کا پورا خاندان اس میں شامل ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کی ذات خود اس کے اندر شامل ہے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی ایک اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے ذبح کرے گا، اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کے گھر میں 7 آدمی ہیں آپ کو 7 بکرے لینا ہے، یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے گھر میں 7 گایاں ہیں، یہ 7 آدمی ہیں 7 گایاں لینا ہے۔ محترم دوستو، اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، سہولت ہے، آپ سے ذبح کیجئے، جتنے بھی ذبح کیجئے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ کتنے؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اس میں سے 60 پر 3 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، باقی علی رضی اللہ عنہ ذبح کیا۔ اس سے یہ بھی بات دلیل ملتی ہے کہ ہماری طاقت اگر ہے ہم جتنے بھی ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر اگر کوئی آدمی ایک بکرا اگر یہ اپنے خاندان کی طرف سے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پورے خاندان کی طرف سے، پورے گھرانے کی طرف سے قربانی فرما دے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے بچے، جیسے 10 بچے ہیں، یا یوں رکھ لیجیے آپ کے 4 بیویاں ہیں، آپ کے 4 بیویاں ہیں، اور ہر بیوی سے 10 بچے ہیں۔ آپ کے ماں باپ ہیں، 4 بیویاں ہوئے، 10 بچے، 40 بچے ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ اتنا پورا خاندان مل کر بھی ایک بکرا اگر جو ہے آپ کے خاندان سے ذبح کریں گے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ اب یہ غلط عقیدہ، غلط جو ہے خیال یہ نہ رہے کہ ایک ہی بکرا ذبح کرنا ہے، یہ نہیں، کیونکہ لوگ کے اندر ایک غلط فہمی آ گئی ہے کہ جو ہے ہر آدمی کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرنا ہے۔ یہ غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہے ایک شبہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بکرا جو ہے اپنے خاندان کی طرف سے ہو سکتا ہے، کافی ہو جائے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ کہتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، تو اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک بکرا ذبح کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، وَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ محترم دوستو، وقت جو ہے اور وسائل کافی ہیں، بہت اہم مسئلے کی طرف جلدی میں آپ کو اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اور جو ہے قربانی کا وقت آپ کو معلوم ہے جیسا کہ بتا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اور دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، فقال ان اول ما نبدا من یومنا هذا ان نصلی، سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، پھر واپس جا کر قربانیاں کریں گے، فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا، جو آدمی اس طریقے سے کرے گا اور وہ جو ہے ہماری سنت کو پا لیا، ومن حقا فانما هو لحم يقدمه لاهله، اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، گویا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے۔ تو دوسری ایک روایت ہے ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم، ایک دن ہم جو ہے قربانیاں دیے اور لوگ جو ہے ذبح کریں نماز سے پہلے، جب اللہ کے نبی نے دیکھا سارے لوگ جو ہے وہ ذبح کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ ذبح کر چکے ہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا واپس جاؤ اس کو جو ہے دوبارہ قربانیاں دو۔ محترم دوستو، اچھا اب جو ہے اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کیسا کیا جائے، قربانی کا گوشت تقسیم کیسا کیا جائے، کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی اس قربانی کے گوشت کو برابر حصہ تقسیم کریں، یا خود کھا لیں، یا غریبوں کو دے دیں، یا جو ہے اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ اور جو ہے ہدیے میں دیں؟ اس کے اندر جو ہے آپ بالکل آپ وسیع ہے، اس کے اندر معاملہ بالکل عام ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں حدیثوں سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس قربانی کے گوشت کو 3 حصے کریں۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصے کرنا، یہ اپنے لیے رکھنا، یہ غریبوں میں بانٹنا، یہ رشتہ داروں میں بانٹنا، یہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے وہ غلط نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اسلاف کا عمل یہی رہا ہے۔ اسلاف ہوتے ہیں جو بڑے لوگ، دین میں جو بڑے لوگ تھے،
لوگ جو دین علم والے تھے وہ لوگ یہی کرتے تھے کہ قربانی کے گوشت کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ خود اپنے لیے رکھتے، ایک حصہ جو ہے غریبوں میں بانٹتے، ایک حصہ اپنے رشتے داروں کو ہدیہ کرتے تھے۔ ایسا اگر کوئی کرے گا تو وہ غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ بھی چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی غریب ہے، یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی آدمی غریب ہے وہ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے جو ہے قربانی کے لیے جمع کرتا ہے، اور وہ زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھاتا، کبھی گوشت نہیں کھاتا، کبھی گوشت لینے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اور وہ قربانی کے لیے اس کو سنت ادا کرنا ہے بول کر قربانی کے لیے وہ پیسہ جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد قربانی کرتا ہے۔ اگر وہ پورے کا پورا گوشت خود کھا لے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، اس کے لیے صحیح ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ آدمی اس گوشت کو حفاظت کرے گا، ادخار کرے گا، کباب بنائے گا، فریج میں رکھے گا، تو اس کے لیے جائز ہے۔ محترم دوستو، اس میں کوئی جو ہے قباحت اور رکاوٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے ضروری ہے کہ آپ اپنے اس گوشت کو تقسیم ہی کرنا ہے، ضروری ہے کہ ہم اب اس گوشت کو جو اشارے میں بانٹنا ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، آپ رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہیں۔ محترم دوستو، اور ایک چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ قربانی کا وقت کب ختم ہوتا ہے، قربانی کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ محترم دوستو، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ قربانی کا جو وقت، اول جو وقت ہے یوم النحر، یوم النحر کہتے ہیں قربانی کے دن کو، آج کے دن، عید کا دن جو ہے یوم النحر ہے۔ یوم النحر میں قربانی کرنا، یعنی آج کے دن قربانی کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ حدیث کے اندر بہت ساری اس کی فضیلتیں آئی ہیں کہ جو ہے سب سے افضل عمل وہ ہے کہ یوم النحر میں ہم جو ہے خون بہائیں۔ اس دن کے بعد کتنے دن تک ہم قربانی کر سکتے ہیں، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ ایام التشریق جس کو کہا جاتا ہے، ایام التشریق کیا ہے؟ ایام التشریق ذو الحج کے 11، 12، 13، ذو الحج کے آج کتنا ہے؟ ذو الحج کا 10 تاریخ ہے، آج ذو الحج کے 10 تاریخ ہے، آج یوم النحر ہے، آج قربانی کریں گے، اور اس کے بعد کے جو 3 دن آئیں گے 11، 12، 13، یہ ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ حدیثوں کے اندر ایام التشریق کی کافی فضیلت آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ ایام التشریق ہے یہ جو ہے کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنا کے دن ہیں۔ ایام التشریق کے اندر جو ہے قربانی کرنا جائز ہے۔ تو محترم دوستو، چند لوگ یہ شبہ، یہ اشکال بہت سارے لوگ کے اندر ہے کہ یہ قربانی کا وقت آج کا دن چھوڑ کر صرف 2 دن یعنی 11 اور 12، 13 کو نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک تصور ہمارے اندر ہے، اس تصور کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، حدیثوں سے کوئی اس کے اندر دلیل نہیں ہے۔ یہ وقت اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گوشت کو جو ہے اللہ کے نبی نے جو پہلی سال جب قربانیاں ہوئے، گوشت کو جمع کرنے سے اور ایام التشریق تیسرے دن سے زیادہ گوشت کو جمع کرنے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جب دوسرے سال صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ نفعل کما فعلنا فی العام الماضی، ہم گزشتہ سال گوشت کو 3 دن سے زیادہ لے کے تقسیم کر دیے، بانٹ دیے، کیا ہم اس سال بھی ویسا ہی کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، گزشتہ سال قحط کا زمانہ تھا، بہت جو ہے کمزوری کا زمانہ تھا، اس لیے میں نے حکم دیا، اب تم جو ہے فراوانی کا وقت ہے، فراوانی کا زمانہ ہے، تم جتنے دن چاہے وہ رکھ سکتے ہو۔ بہرحال قربانی کرنے کا وقت یہ ہے کہ یوم النحر آج کا دن، اور اس کے بعد آنے والے 3 دن تک آپ جو ہے قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ ایام التشریق 11، 12، 13، اور سب سے فضیلت والا دن آج کا دن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو 11 ہوگا اس سے زیادہ کم کا فضیلت کا ہے، اس سے زیادہ کم کا فضیلت کا ہے۔ اگر آپ جو ہے تیسرے دن کرنا چاہیں تو کریں، یا نہیں کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ جو چند اہم مسائل ہیں اس کی طرف میں اشارہ کرنا پسند کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قربانی کو، ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اور ہماری اس بیٹھک کو جو ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولی سے نوازے، اور اس جنگ کفیر کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے مسائل کو، ہمارے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ یا اللہ، جو کہ ہمارے اس امت کے اندر جتنے بھی قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو جو ہے قرض کی میسر فرمائے، قرض میں ادا کرنے کی آسانیاں فرمائے۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ ہمارے اس امت میں سے جو لوگ
مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دین پر باقی رکھے اور دین پر چلا بنائے، اور ان کی صحت اور ان کی جو ہے عافیت میں اللہ اضافہ کرے، ان کو صحت دار بنائے، تندرستی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات من الذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل ذنب وأتوب إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد۔